तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिल मुतमईन होते हैं। बाज़ लोग समझते हैं कि जब दिल परेशान हो गाने सुनने चाहिए, शराबें पीनी चाहिए, सिगरेट नोशी करनी चाहिए, इसके साथ दुख कम हो जाते हैं। ये सारे के सारे बेवजह फजूल किस्म की बातें हैं, गुनाह के काम हैं। आपका दिल बेकरार है, आप उसको सुकून मुहैया करना चाहते हैं, अपने दिल को करार पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका और ज़रिया ये है कि आप अल्लाह ताला के ज़िक्र के साथ जुड़ जाएं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह ताला का ज़िक्र ही दिलों को करार पहुंचाता है। और ज़िक्र इलाही कोई आम चीज़ नहीं है, बल्कि ये इंसान की ज़िंदगी है। अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़िक्र इलाही इंसान की हकीकी ज़िंदगी है और ज़िक्र इलाही के बग़ैर इंसान मुर्दा है। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु, उस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद करता है और उसकी मिसाल जो अपने रब को याद नहीं करता, मसलुल हय्यि वल मय्यित, ज़िंदा और मुर्दा की मिसाल है। यानी कि जो बंदा अल्लाह को याद करता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है, वो ज़िंदा है, और जो रब को याद नहीं करता, अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता, वो चलती फिरती लाश है, वो मुर्दा है, उसकी रूह मुर्दा हो चुकी है। और बाज़ लोग कहते हैं रूह की ग़िज़ा क्या है जी? मौसीकी। फजूल बात है। हाँ, ये रूह की ग़िज़ा मौसीकी हो सकती है, लेकिन किस रूह की? गंदी रूह की, मुर्दा रूह की। और मुर्दा और गंदी रूह जिस इंसान की ज़िंदगी में हो, मरने के बाद उसका क्या अंजाम होगा? अच्छी रूह, उसकी खुराक अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का ज़िक्र है, उसकी ग़िज़ा क्या है? ज़िक्र इलाही है। और ज़िक्र इलाही, इसका फ़ायदा क्या है? अगर आपको कोई दुनिया का ओहदेदार, कोई वज़ीर, कोई मुशीर अपने यारों दोस्तों की या किसी अपनी मजलिस के अंदर बैठकर आपको याद करे, और कोई बंदा आकर आपको बताए कि यार आपका वहाँ पर जिक्र हो रहा था, तो आप लोग बड़ा फ़ख्र करते हैं, बड़े खुश होते हैं, यार उसने मुझे अपने यारों दोस्तों में अपनी मजलिस के अंदर याद किया। अब आप चाहते हैं कि पूरी कायनात का शहनशाह, बादशाहों का बादशाह रब्बुल आलमीन आपको अपनी मजलिस के अंदर याद करे, तो अल्लाह फरमाते हैं फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। वशकुरूली वला तकफुरून, और मेरी मेरी शुक्रगुजारी करते रहो, नाशुक्री मत करो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन वाज़े फरमा रहे हैं। और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का उसूल है, जो बंदा अल्लाह को दिल में याद करता है, अल्लाह उसको अपने दिल में याद करता है। जो बंदा अल्लाह को मजलिस में लोगों के सामने याद करता है, अल्लाह इससे भी बेहतरीन मजलिस के अंदर यानी फरिश्तों में बैठकर उसको याद करता है। आप चाहते हैं कि अल्लाह आपका ज़िक्र खैर करे, तो आप अल्लाह ताला का ज़िक्र करें। रमज़ान के अंदर ज़िक्र को मामूल बनाएं, अपनी ज़ुबान को झूठ से बचाएं, अपनी ज़ुबान को ग़ीबत चुगली से बचाएं, और तरह तरह के गुनाहों से बचाएं। और किस चीज़ में मशगूल करें? अल्लाह के ज़िक्र के अंदर। ज़िक्र ही असल चीज़ है। और आइए, माह रमज़ान के अंदर ज़िक्र इलाही इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह का ज़िक्र तमाम आमाल से बड़ा है। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिखैरि अमालिकुम, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बतलाऊँ जो तुम्हारे सब आमाल में बेहतर है? व अज़काहा इंदा मलीकिकुम, और तुम्हारे बादशाह के यहाँ भी सबसे ज़्यादा पकीज़ा है। बादशाह यानी अल्लाह के यहाँ। अल्लाहु अकबर। व अरफ़इहा फ़ी दरजातिकुम व खैरुल लकुम मिन अनफ़ाक़िज़ ज़हबि वल वरक़, आका फरमाते हैं, और तुम्हारे दरजात में सबसे ज़्यादा बुलंद है, और तुम्हारे लिए सोना चांदी सदका करने से भी ज़्यादा बेहतर है। व खैरुल लकुम मिन अन तल्क़ऊ अदुव्वकुम,
فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم، اور یہ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تمہارا مقابلہ تمہارے دشمن کے ساتھ ہو اور تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائے۔ وخیر لکم قالوا بلا، اور صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عمل تو ضرور بتلائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر اللہ تعالی، وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، وہ اس قدر بہترین عمل ہے کہ وہ تمام اعمال سے بڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ 21ویں پارے کے شروع میں فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور اس کو عام نہ سمجھیے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ دلوں کو سکون اور قرار پہنچانے کے لیے بہترین جو وظیفہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور آئیے، آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو؟ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے کو مستجاب الدعوات قرار دیا ہے۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں جس کی کوئی دعا رد ہی نہ ہو۔ وہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یرد اللہ دعاءہم، 3 آدمیوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ الذاکر اللہ کثیرا، پہلا وہ ہے جو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اب ہمارے ہاں بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کر کر دعا کیسے مانگنی ہے۔ سب سے پہلے طریقہ کار یہ ہے، آپ نے کوئی دعا کرنی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ذکر ہے، مثال کے طور پر سبحان اللہ ہے، اس کو ہی آپ 100 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھیں، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں، یعنی جو بھی ذکر الہی ہے اس کو اچھے طریقے سے 100 مرتبہ پڑھیں۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی اگلی دفعہ 200 مرتبہ پڑھیں، 300 دفعہ پڑھیں۔ بعض لوگ تھوڑا سا پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار اثر ہی نہیں ہو رہا۔ اثر کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ اللہ تمہارے اس ذکر کو پسند کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک وجہ سے اثر نہیں ہو رہا، اگر تمہارے ذکر کے انداز کے الفاظ درست نہیں ہیں، تمہارا غور و فکر نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ جیسے ایک لفظ ہے سبحان اللہ، تو ہمارے ہاں اکثر لوگ پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ، کیا عطا کیا کر رہے ہو بھائی؟ سبحان اللہ، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ کتنا ٹائم؟ سبحان اللہ، اور کبھی آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ لفظ ہی صحیح طرح ادا نہیں ہوا، اس کا آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے بتائیں؟ پھر اگر فائدہ نہیں ہو رہا، کسی جگہ پر لائٹیں کم ہوں تو لائٹوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، زیادہ کیا جاتا ہے کہ پہلی کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ گرمی زیادہ لگ رہی ہو تو پنکھے بڑھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر تمہارا کام نہیں ہو رہا تو ذکر کی تعداد کو بڑھا دو۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ علیہ السلام پوچھا کیا کر رہے ہو؟ آقا علیہ السلام میں آپ نے لیے دعا کر رہا ہوں اور آپ پر درود پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ فرمایا 1 حصہ درود پڑھتا ہوں، 3 حصے دعا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بڑھا دو۔ اس نے کہا آدھی دعا آدھا درود، کہا بڑھا دو۔ اس نے کہا 3 حصے درود اور پھر 1 حصہ دعا۔ آپ نے کہا مزید بڑھا دو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا میں پھر آپ پر درود ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں پھر تو درود پڑھی جا، اللہ تعالیٰ ساری حاجات کو پورا کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال ذکر کی تعداد کو بڑھا دیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ذاکر اللہ کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعا رب رد نہیں کرتے۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتے۔ والامام المقسط، اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کرنے والے بندے کی، حکمران کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سبق المفردون، مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفردون سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اور اسی طرح اللہ کا ذکر آپ کے لیے قبر اور حشر میں بھی کام آنے والی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں
ما عمل آدمی عملا قط انجا لہ من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کوئی بھی آدمی ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اسے اللہ کے عذاب سے نجات دلانے میں زیادہ مؤثر ہو۔ یعنی اللہ کے عذاب سے نجات دلانے کے لیے بہترین جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اب یہ بھی بات ذہن میں رکھیے، ذکر سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگ ذکر تو کرتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے سبحان اللہ بھی پڑھ لیا، الحمدللہ بھی پڑھ لیا، بڑا کچھ پڑھ لیا، لیکن نماز کے قریب نہیں جاتے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سب سے بڑا ذکر اللہ کا نماز ہے، اور یہ اصول ہے، جو بندہ پکا بے نمازی ہے نا، اس کا باقی کوئی کیا ہوا عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ نماز کے بعد جو سب سے بڑا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ پوری انسانیت، پورے کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ نماز کی پابندی کریں، قرآن کے ساتھ دل لگائیں، اس کے بعد دیگر الفاظ کے ساتھ ذکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے کیے ہوئے ذکر میں ضرور اللہ تعالیٰ اثر پیدا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، الغرض کے ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کل احیان ہی، ہر لمحہ، ہر وقت آقا علیہ السلام اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول رہتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض علماء کہتے ہیں آقا علیہ السلام جب واش روم سے باہر نکلتے اور غفرانہ کا پڑھتے، سب پڑھتے ہیں نا انشاءاللہ، سب کو پتہ ہے واش روم سے نکلنے کی دعا ہے غفرانہ کا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ غفرانہ کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ، واش روم میں جو وقت میرا تیرے ذکر کے بغیر گزر گیا ہے، اللہ اس وجہ سے تو مجھے معاف فرما دے۔ آقا علیہ السلام اس قدر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ہمت توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔